अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 69 नंबर पे नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 18 नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो 69 नंबर पे नाजिल हुई थी और ये सूरह कहफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहफ के मानी है गार के, और जैसे कि आप जानते हैं कि सूरह कहफ असहाब कहफ यानी गार वालों का किस्सा अल्लाह ताला ने इसमें बयान फरमाया तफसील के साथ, क्योंकि बहुत से यहूदी और ईसाई भी ये सवाल पूछते थे आके कि ज़रा अपने मोहम्मद से पूछें आप लोग। सहाबा किराम से आके कहते थे कि मोहम्मद से पूछें कि ज़रा वो अगर आप सच्चे नबी हैं तो हमें ज़रा बताएं कि गार वालों का क्या किस्सा था और वो कितने लोग थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवाजा। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने नाजिल फरमाई अपने बंदा पर ये किताब और इसमें कोई कजी नहीं रखी। जैसे कि मुतवातर पीछे हम कई सूरतें सुनते चले आ रहे हैं कि क़यामत के दिन के लिए अल्लाह ताला ने कितनी सूरतें इकट्ठी नाजिल फरमाई और अहले मक्का को खबरदार कर दिया क़यामत के दिन से, जिसके लिए वो अभी तक भी इनकारी थे। और अब अल्लाह ताला असहाब कहफ का किस्सा भी सूरह में बयान फरमाएंगे ताकि जो लोग क़यामत के दिन पे यकीन नहीं करते वो भी यकीन कर लें, और किस तरह अल्लाह ताला ने उनको वो जो असहाब कहफ थे, गार वाले लोग थे, उनको किस तरीके से अल्लाह ताला ने सुला दिया था और फिर जगाया था। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये किताब कुरान पाक ठीक ठीक और सीधी बात करने वाली, ताकि सख्त अजाब से लोगों को खबरदार कर दे और उन लोगों को, ईमान वालों को जो ईमान ला रहे हैं, उनको खुशखबरी दे दे। जो मोमिन बंदे हैं अल्लाह के और नेक अमल करते हैं, उनके लिए अल्लाह के यहाँ बेइंतहा अजर है। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब से फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद, क्या आप अपने आप को हलाक कर देना चाहते हैं इनके गम में कि ये ईमान नहीं ला रहे? जैसे कि आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस ले रहे थे कि अहले मक्का और बाकी जो अरब के कबाइल थे वो मुसलमान नहीं हो रहे थे। तो इस चीज़ का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि जानते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के दिन देख चुके थे जहन्नम और जन्नत का जो नज़ारा था। अब जानते थे कि मेरी जो उम्मत है वो भी कितने ज़्यादा तादाद में दोज़ख में झोंकी जाएगी। फ्यूचर का हाल अल्लाह ताला ने दिखा दिया था। तो यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लोगों को इस्लाम की तरफ लाने के लिए इतने गमगीन होते थे कि सब के सब ईमान में दाखिल हो जाए। हरीसुन अलैकुम का ख़िताब मिला हुआ था, यानी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार से नाम रखा हुआ था कि दीन की हिर्स करने वाले। तो अब अपने नबी से फरमा रहे हैं कि इनके गम में अपने आप को हलाक ना करें, आप इनके गम में ना घुलें और इन लोगों को इस कुरान पर मारे गम के और आप इनका तबलीग करना और ख़बरदार करना आपका सिर्फ काम था। अब चूँकि यहूदियों ने भी और ईसाइयों ने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये सवाल किया और सहाबा किराम से कि अपने नबी से पूछें कि वह असहाब कहफ कौन थे और वो कितने लोग थे, तो अब अल्लाह ताला यहाँ पे डिटेल से जो वाक़या यहूदियों को भी नहीं पता था, ईसाइयों को भी नहीं पता था, वो अल्लाह ताला ने इस सूरह के अंदर बयान फरमाया है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जैसे कि आप सारे जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी ज़िंदगी में चंद धोबियों के अलावा किसी ने भी ईसाइयत जो इख्तियार नहीं की थी, और चंद यानी सिर्फ 10 सहाबा इकराम थे उनके। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब सूली पे लटका दिया गया तो उसके बाद दकियानूस बादशाह की हुकूमत आई और बहुत से लोग जो थे वो छुप छुप के ईसाइयत इख्तियार करते जा रहे थे। दकियानूस एक जालिम बादशाह था, यहूदी बादशाह था, और उसने उसके अपने ही जो थे दरबार के जो लोग थे, उन्होंने उनमें एक उसका दामाद भी था और बाकी जो 6 लोग, 5 और भी लोग थे। वो जो 6 लोग थे ना, उन्होंने ईसाइयत इख्तियार कर ली थी छुप के, और वो अपने मज़हब को छुपाए हुए थे। और उसके बाद वज़ीर थे, यानी कि उस बादशाह के वज़ीर थे वो सारे। अब वो सारे दकियानूस को जब एक दिन पता चल गया कि इन्होंने ईसाइयत इख्तियार कर ली है, तो वो उनकी जान के दर पे हो गया और उनको मारने के लिए उसने प्लानिंग की। तो अब उन 6 लोगों ने दूर दराज किसी गांव में वो चले गए और ऊपर पहाड़ के गार था ऊपर चोटी पे, तो वो वहाँ जा रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा एक गडरिया जो है, होता है गडरिया कहते हैं जिसको, जो भेड़ बकरियां चराने वाला। वो उसने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमने ईसाइयत इख्तियार कर लिया और दकियानूस बादशाह हमारी जान का दुश्मन बन चुका है, तो हम पनाह लेने के लिए किसी गार में जा रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए। उसके सिपाही हमें ढूंढ रहे हैं। तो अब वो जो गडरिया था ना, उसने कहा कि मैंने भी ईसाइयत इख्तियार कर ली है, मैं भी अल्लाह को एक मानता हूँ,
تو آپ پلیز مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اچھا، اس نے اپنی بکریاں واپس گاؤں کی طرف بھگا دیں اور اپنے ساتھ ایک کتا تھا اس کا رکھوالی کے لیے، تو کتے کو بھی لے کے، یعنی وہ ٹوٹل 7 لوگ ہو گئے اور 8واں ان کا کتا۔ تو ان کو لے کے تو وہ جب 7 لوگ غار میں چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا فرمائی دقیانوس سے بچنے کے لیے، یعنی ظالم بادشاہ اور اس کے فوج سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا دعا فرمائی تھی؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اے ہمارے مالک، تو اپنی جناب خاص سے ہمیں رحمت عطا فرما اور ہمیں ہمارے معاملات میں درستی عطا فرما۔ اور اس غار میں وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان کو تھپکی دے کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال، اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 309 سال ان کو سلا دیا۔ اب سوچیں کہ اگر 3 دن بھی کوئی سوئے تو اس کا کیا حال ہو، 300 یعنی 3 صدیاں گزر گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ اور سلانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ یہاں پہ سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ کتنی تعداد تھی، کوئی مطلب اپنی یہ تکے لگا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ 5 تھے تو 6واں ان کا کتا، کوئی کہہ رہے ہیں 6 تھے تو 7واں ان کا کتا، کوئی کہہ رہے ہیں 7 تھے تو 8واں ان کا کتا، اور حقیقت صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کروٹیں بھی بدلی جاتی تھیں اور غار کے ایک دہانے سے، یعنی ایک سائڈ سے روشنی کا بندوبست بھی تھا۔ یعنی روشنی انسان کے لیے کتنی ضروری ہے، دھوپ اور روشنی، کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ روشنی کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب کروٹیں بھی بدلائی جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد، یعنی 3 صدیاں اور 9 سال گزر جانے کے بعد، آپ سوچیں کہ کتنے ہی بادشاہ چینج ہو چکے تھے اور کتنے ہی مطلب شہر کے حالات اور پورے ملک کے حالات ہی بدل گئے اور کئی بادشاہ گزر چکے۔ اور پھر جب وہ اٹھے تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے، ایک کہتا ہے کہ ہم شاید صبح سے شام ہو گئی ہم سوئے ہوئے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں ہمیں تو پورا لگتا ہے 2 دن سے سوئے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے وہ سوال پوچھ رہے تھے ایک دوسرے سے۔ پھر ان کے پاس چند سکے پڑے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ہمیں تو سخت بھوک لگی ہے، تو تم جاؤ شہر سے کھانا لے کر آؤ، ان سکوں سے روٹی لے آؤ اور دیکھنا چھپتے چھپاتے جانا، ورنہ دقیانوس کے بادشاہ کے جو سپاہی ہیں نا وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے ہمیں اور وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، جب وہ شہر کی طرف گیا اور وہ راستے میں دیکھتا جا رہا نا ایک بندہ کہ یہ کیا، یہاں پہ یہ عمارت تو نہیں تھی، یہاں پہ یہ درخت بھی نہیں تھا، یہ تو شہر ایسا نہیں تھا، یعنی اس کو بدلا ہوا جو سسٹم، ظاہر 300 سال گزر چکے اور اس کو جب سارا نظارہ ہی بدل گیا۔ اور جب وہ تندور سے روٹی لینے لگا ان پیسوں سے، تو تندور والے نے اس کے پیسے یعنی سکے کو غور سے دیکھا اور فرمایا کہ تم نے بادشاہ کے سکے چوری کیے ہیں، یعنی پرانا خزانہ چوری کر لیے، تم چور ہو۔ اس کو پکڑ لیا اور بادشاہ کے حضور اس کو پیش کیا گیا کہ یہ کوئی چور ہے، اس نے پرانا خزانہ چوری کیا ہوا ہے۔ تو اس بندے نے بادشاہ کے حضور جا کے کہا کہ میں چور نہیں ہوں، بلکہ میرے اور بھی ساتھی ہیں، غار کے اندر ہیں ہم سارے، اور غار کے اندر سو رہے تھے ہم لوگ، اور مطلب کل ہم گئے تھے، یہاں پہ دقیانوس بادشاہ تھا اور ہم سارے گئے تھے، 6 لوگ تھے اور 7واں گڈریا تھا اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو کہتے ہیں ہم تو وہاں پہ سو رہے تھے تو روٹی لینے آئے، یہ تو ہمارے اپنے پیسے ہیں۔ تو تب سارا بھید کھل گیا، کیونکہ ان لوگوں کے نام اس دقیانوس بادشاہ نے ایک بہت بڑی سیمٹ کے اس کی پتھر کی جو سلیب ہے اس کے اوپر لکھ کے ان کے غار کے دہانے پہ لگا دی گئی تھی۔ اچھا، ایسا نہیں تھا کہ ان کو ڈھونڈا نہیں جا رہا تھا، ان کو ڈھونڈا بھی جا رہا تھا، کئی سال تک ان کو ڈھونڈا جاتا رہا۔ اور ان کے کتے کا بھی اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ غار کے اندر ہی وہ پاؤں کے اوپر کس طرح سر رکھ کے سو رہا تھا۔ اللہ نے کتے کو بھی سلا دیا، ورنہ کتا بھونکنا شروع کر دینا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ کتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت نہیں دی بلکہ سلا دیا، ان سب کو سلا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اور جو کوئی بھی اس غار میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جھانکنے کی کوشش کرتا نا بادشاہ کے سپاہی یا گاؤں کے لوگ، تو وہ آگے سے ایسا وحشت ناک منظر ان کو نظر آتا کہ وہ سارے ڈر کے بھاگ جاتے۔ تو اس طرح اللہ نے ان لوگوں نے سوچا یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، انہیں نہیں پتا تھا کہ سو گئے، تو انہوں نے غار کا دروازہ بند کر دیا اور اوپر وہ جو پتھر کی سلیب پہ ان کے نام لکھ کے تو چھوڑ دیا۔ اب جب سارا ماجرا کھل گیا تو تمام گاؤں کے لوگ، بادشاہ، پورے سب لوگ پورے لشکر کے ساتھ اس غار تک گئے، اوپر تک، اور اب ان لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ کوئی کہتے ہیں ہم ان کا مزار بنائیں گے، کوئی کہتے ہیں نہیں ہم اس جگہ پہ مسجد بنائیں گے، یہ کوئی اللہ کے بڑے ولی تھے
جیسے نہیں یار، کوئی کہتا ہے میں اپنے ملک میں لے کے جاؤں گا، کوئی کہتا ہے نہیں میں اپنے ملک میں لے کے جاؤں گا ان کے ڈیڈ باڈیز کو. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں نے پھر اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے، ہمیں یعنی زندہ دیکھ کے تو لوگ جو ہے نا وہ ہمارے لیے یہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے موت اللہ تعالیٰ سے مانگی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. ابھی بھی وہ غار کے اندر اسی طرح مدفون ہے انہی جگہوں پہ. اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی اے محمد اور اے اہل مکہ، کبھی بھی یہ بات نہ کہو کہ کل میں یہ کام ضرور کروں گا، بلکہ ہمیشہ یہ کہو کہ انشاءاللہ میں کروں گا. تم کچھ بھی نہیں کر سکتے فیوچر کی، یعنی پلاننگ نہ کیا کرو جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے، اس لیے انشاءاللہ کے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے. آ رہے ہیں اگر یہ بات بھول جاؤ، انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ، تو پھر کام کے درمیان میں جب بھی یاد آئے تو اللہ کا نام ضرور آپ لے لیا کریں، اور اس کے بغیر نہ ہی کام میں برکت ہوگی، نہ ہی فیوچر کی پلاننگ کامیاب ہو سکتی ہے. اب اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں ماشاء اللہ کی افادیت بیان فرما رہے ہیں کہ ماشاء اللہ میں کس طرح کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ 2 بندوں کا قصہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ان کو 2 باغ عطا فرمائے گئے تھے، اور ایک جو تھا وہ غرور اور تکبر میں تھا، اور ان کو دیکھنے کے بعد، باغ کو دیکھنے کے بعد اس نے ماشاء اللہ نہیں کہا تھا اور اس کو کیا اللہ تعالیٰ نے سزا دی تھی، اور دوسرے نے ماشاء اللہ کہا تھا اور اس کو کیا اجر ملا تھا. اچھا، سورہ کہف جمعہ والے دن پڑھنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ابھی قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہونے کا ٹائم آ گیا ہے، اور کانا دجال سے اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے، اس کے ظلم سے بچا لیں گے. جو لوگ جمعہ والے دن سورہ کہف پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ کہف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ابھی آپ سورہ سن لیجئے. جزاک اللہ.